نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نتنزل الا بامر ربك اور نہیں ہم نازل ہوتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا اسی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے وما بین ذالک اور جو ان کے درمیان میں ہے وما کان ربک نسیا اور نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا رب السماوات والارض وما بینہما رب السماواتی وہ رب ہے آسمانوں کا والارض اور زمینوں کا وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ہر چیز کا رب ہے فاعبدہ پس تو اسی کی عبادت کر واستبر اور صابر رہ لعبادت ہی اس کی عبادت کے لیے هل تعلم لہ سمیہ کیا تو جانتا ہے لہو اسی کے لیے ہے سمیہ تمام نام میرے بھائیوں اس کا شان نزول صحیح بخاری کتاب التفسیر میں آیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جبریل تو میرے پاس آتا ہے زیادہ نہیں آ سکتا تو میرے پاس زیادہ اس سے آیا کر تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک ہمارا آپ کے پاس آنا ہمارا زمین پر اترنا یہ کس کے حکم سے ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ کلام رحمان کا ہے بازبان جبریل جواب دے رہے ہیں ایسے ہی جیسے ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ کلام اللہ کا ہے بازبان ہماری قرار ہوتا ہے تو اسی طرح یہ بھی کلام اللہ ہے جبریل علیہ السلام اللہ کے کلام کے ساتھ ہی جواب دے رہے ہیں کہ ہمارا اترنا اللہ کے حکم کے ساتھ ہے اور ہمارے آگے کے تمام چیزیں پیچھے کی تمام چیزیں درمیان میں جو معاملات ہیں سارے ماضی حال مستقبل کے وہ سارے کے سارے میرے رب کے اختیار میں ہیں اگر اللہ چاہے تو ہم اس سے بھی زیادہ آ سکتے ہیں اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے تو ہم اس سے بھی کم آئیں گے تو یہ میرے رب کی مرضی پر منحصر ہے اور آگے جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما کان ربک نسیہ جو انہوں نے کہا نا تیرا رب تجھے بھول گیا ہے انہوں نے زیادتی کی ہے جھوٹ بولا ہے اللہ رب العالمین بھولنے سے پاک ہے اللہ بھولتا ہی نہیں ہے میرا رب نہیں بھولتا رب السماوات والارض وما بینہما وہ تو اتنی عظیم ذات ہے اتنی عظیم ذات ہے آسمانوں کا بھی رب ہے زمینوں کا بھی رب ہے جو ان کے درمیان میں بسنے والی مخلوقات ذرہ ذرہ ہر چیز کا رب ہے فاعبدہ آپ کا کام ہے آپ اس کی عبادت کرتے رہیں کافروں کی باتوں کو چھوڑ دیں جبریل علیہ السلام نے مزید آگے فرمایا واستبر اور آپ صابر رہیں لعبادت ہی اسی کی عبادت کے لیے میرے بھائیوں غالباً جامع ترمذی کی روایت ہے اور مسند احمد کی صحیح مسلم میں بھی آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو ہے زمین و آسمان اور ہر چیز کا رب ہے اللہ رب العالمین بھولنے سے پاک ہے اللہ رب العالمین بھولتا نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دوسری روایت میں جبریل علیہ السلام کی کیفیت بیان فرمائی دیکھ لیں کتنی بڑی مخلوق ہے جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ انہیں اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہے تو آپ علیہ السلام ڈر گئے ایک مرتبہ تو اتنا زیادہ دوڑتے ہوئے گھر میں آتے ہیں آ کر ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے فرماتے ہیں زمیلونی زمیلونی مجھے کمل اڑا دیا جائے کمل اڑا دیا جائے مجھے ڈر ہے میں مارا جاؤں گا اتنا نبی علیہ السلام ڈر جاتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کی اصلی حیت کو، اصلی شکل کو
نبی علیہ السلام نے اس طرح بیان فرمایا جبریل کے 600 پر ہیں۔ کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں، اور فرمایا صرف 2 پر کھول لے تو مشرق و مغرب شمال و جنوب کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اتنا بڑی مخلوق کہ 2 پر مشرق و مغرب شمال و جنوب کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور 600 پر اگر کھول لے تو کتنی بڑی حضرت جبریل علیہ السلام مخلوق ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات نا، میں نے سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، تو میں نے جبریل کی کیفیت کو دیکھا۔ اللہ کا آوازہ سن کر جبریل اتنی بڑی مخلوق اللہ کے ڈر کی وجہ سے ٹاٹ کا ٹکڑا بن گیا تھا، کانپ کے خوف کی وجہ سے رو رو کر کے، اتنی بڑی مخلوق ہے، ایک ٹاٹ کے ٹکڑے کی طرح بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے، کمزور پڑ گیا ہے، رو رہے ہیں زار و کدار اپنے رب کے فرمان سن کر، اپنے رب کی آواز سن کر۔ میرے بھائی، اگر جبریل علیہ السلام اللہ کا اتنا احترام کریں، جبریل علیہ السلام جنہوں نے کبھی بھی اپنی مرضی سے ایک بار بھی زمین پر نہیں اترے، کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی ایک لفظ بھی وحی کے اندر اپنی مرضی سے ایڈ نہیں کر دیا کہ چلو یہ بھی اضافہ کر کے رسول اللہ کو بتا دوں، نہیں، بلکہ ایک دفعہ تو نبی علیہ السلام سے وعدہ کر لیا۔ یہ وعدے جو کرتے تھے وہ بھی اللہ کی مرضی سے، اللہ کے رسول میں آ جاؤں گا، شام کے وقت ہماری ملاقات ہوگی۔ نبی علیہ السلام انتظار کرتے رہے، رات کا حصہ گزر گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل ایسے نہیں کر سکتا، کہا ہے کہ آؤں گا تو آئیں گے۔ دوسرا حصہ گزر گیا، آدھی رات گزر جاتی ہے، 3 حصے گزر جاتے، فجر کا وقت آیا، نبی علیہ السلام حجرہ مبارک سے نکلے نا، باہر دیکھتے ہیں جبریل باہر کھڑے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلا سوال ہی یہ کیا، جبریل آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کیا ہوا؟ فرمایا عشاء کا وقت تھا، میں نے رات بھر انتظار کیا ہے، آپ آئے نہیں ہیں، پریشان ہو گیا تھا، کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں کہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی ہو جائے؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول، ہم جو بات کرتے ہیں پوری کرتے ہیں، جب میں نے وعدہ جس وقت کا کیا تھا اسی وقت میں آپ کے حجرے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا، آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ اندر اس لیے نہیں آیا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا پلہ پڑا ہوا تھا، کتے کا پلہ آپ کی چارپائی کے نیچے بیٹھا تھا۔ جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا مدینے سے کتوں کو نکال دیا جائے، فرمایا ہر سیاہ رنگ کا کتا یہ شیطان ہے، اسے قتل کر دیا جائے، باقی کتوں کو مدینے سے بھگا دیا جائے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، فرما برداری رب کی اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اذن سے ایک جگہ پر رات بھر کھڑے رہے۔ ہے کون؟ فرشتوں کے سردار۔ فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نیچے بیت اللہ ہے، آسمانوں پر بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور بالکل بیت اللہ کے اوپر اللہ نے آسمانوں پر بنایا ہے۔ فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں آتے ہیں، وہاں پر آ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں، اور جب ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں قیامت تک اب ان 70,000 کی باری نہیں آئے گی۔ اتنی زیادہ مخلوقات ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان اتنا بڑا ہے، 7 زمینوں کو ملا لیا جائے آسمان کے سامنے اس طرح ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان میں انگوٹھی کو پھینک دیا گیا ہو۔ کیا حیثیت ہے میرے بھائیو ان 7 زمینوں کی آسمان کے سامنے؟ اتنا بڑا آسمان، موٹائی 500 سال کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں نہیں پڑا ہوا۔ اتنے بڑے بڑے فرشتے، اتنا بڑی تعداد، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی افواج، اتنا زیادہ وزن ہے ان کا کہ ان کے وزن کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے۔ ان کے بوجھ کی وجہ سے اب 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، آسمان چرچرا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی جہانوں کی رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آج میرے بھائیوں سدرۃ المنتہا کے پاس اس طرح ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جیسے ٹاٹ کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کا خوف کتنا ہے؟ رمضان آیا مسجد میں آ گئے، رمضان آیا قرآن اٹھا لیا، رمضان آیا قیام کرنا شروع کر دیا، رمضان گیا ہر چیز ہی چلی گئی۔ ہم تو پھر وہ موسمی نیک لوگ ہیں نا، موسم آیا چند نیکیاں کر لیں، رمضان گیا الٹا اللہ کی نافرمانی کر کے گنہگار ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ سے وعدے کیے، اللہ سے قسمیں کی، وہ ساری کی ساری توڑ دیں، اللہ کے احترام پس پشت ڈال دیا ہے، اللہ کی باتیں، اللہ سے جو قول و اقرار کیے، جو توبہ تائب کی، وہ سب کو ہم نے پاؤں کے نیچے رکھ کے مسل دیا ہے۔ تو رمضان میرے بھائیوں آیا تھا ہمیں ایک پیغام دینے کے لیے کہ لوگوں ان نیکیوں کو برقرار رکھنا، ان سے پھر نہ جانا، ہٹ نہ جانا۔ یہ ورکشاپ تھی ہماری ٹیوننگ کے لیے آیا تھا، لیکن افسوس 1 ماہ ہماری ٹیوننگ ہوتی رہی، لیکن ہم نے اثر کتنا لیا وہ ہر بھائی اپنے گریبان میں جھانک لے۔ میں ایک امام کا قول پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو نا تمہارا رمضان قبول ہوا ہے کہ نہیں، یہ بات جاننا چاہتے ہو تو رمضان کے بعد والے اعمال دیکھ لیا کرو۔ اگر رمضان کے بعد تمہاری زندگیوں میں روزے رہیں تو سمجھ لینا کہ اللہ نے ہمارا رمضان قبول کیا ہے۔ اگر رمضان کے بعد تمہاری زبانوں پر اللہ کا ذکر رہے، دعا و مناجات رہے، تمہاری اسی طرح ہاتھ کھلے رہیں صدقات و خیرات کے لیے، سمجھ جانا اللہ نے رمضان قبول کر لیا ہے، جو مجھے بعد میں بھی نیکیوں کی توفیق دے رہا۔ لیکن اگر رمضان گیا فرض نماز ہی چلی گئی تو یاد رکھنا تمہارا رمضان اللہ نے قبول نہیں کیا۔ رمضان میں جو تم نے سجدے کیے ہیں، قیام کیے ہیں، وہ سب جھوٹ موٹ تھا، تم نے ایک دھوکہ کیا ہے اپنے آپ سے، کیونکہ میرے رب سے تو دھوکہ بندہ نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ سے کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ چند گزارشات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھیں، یہ ان آیات سے جو بات سامنے آئی وہ میں نے کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں موسمی پرندے نہ بنائے، موسمی نیک لوگ نہ بنائے، بلکہ جب تک زندہ رہیں اللہ کے ڈر کے ساتھ رہیں، جب تک ہم زندہ رہیں ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، موت آئے اللہ عزت والی شہادت والی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔